لوگوں سے ملواؤں. آئیے مفتی صاحب تشریف رکھیے گا یہاں پہ. میں ساتھ ساتھ جو ہمارے چیف ایئر کنٹرولر صاحب ہیں ذکاوت صاحب, ان سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کراشز جو ابھی خیر خاص اس والے اگر ہم جہاز کی بات کریں, بوئنگ کمپنی کے جو جہاز کی بات کریں, اس میں کیا فالٹ کیا تھی ایگزیکٹلی؟ ایز آپ اتنے ماشاءاللہ سینئر بھی ہیں, آپ کو اتنا ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا فالٹ ایگزیکٹلی جہاز میں تھی؟ دیکھیں, پاکستان میں سول ایویشن ہے وہ تمام نیویگیشن انڈسٹری مطلب ایویشن انڈسٹری کو کنٹرول کرتی ہے, اور انہی کی ذمہ داریوں میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ جہازوں کو ایئر وردینس سرٹیفکیٹ ایشو کرے. ایک بات یہ کافی دنوں سے دہرائی جا رہی ہے کہ جہاز پرانا تھا یا کنڈیم تھا یا اس کی فٹنس میں کوئی پرابلم تھا. کوئی جہاز جو اڑتا ہے وہ پراپرلی فٹ ہوتا ہے, ادروائز وہ نہیں اڑتا. اب یہ کہ اس کا کلیئرنس دینے میں کوئی ہینکی پینکی ہوئی ہو تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن تو کلیئرنس کا کیا چکر تھا؟ I'm not getting exactly. نہیں, یہ کلیئرنس کوئی جہاز جب اڑتا ہے تو وہ پراپرلی کلیئرڈ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پرانا ہو گیا تو وہ انفٹ ہو گیا. 40 سال 50 سال کے جہاز 737 وہاں یورپ میں بھی اڑ رہے ہیں, امریکہ میں بھی اڑ رہے ہیں, تو اس کے پرانا ہونے سے اس جہاز کا کوئی تعلق نہیں گرنے سے یا کریش ہونے سے. باقی یہ کہ سول ایویشن جو ہے ریگولیٹری باڈی ہے, اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ قابل غور ہیں کہ ان کے اوپر سیفٹی مینجمنٹ کے حساب سے باقاعدہ ایفرٹ کی جائے. مثال کے طور پہ جی بات آ رہی تھی کہ ایئر بلو کا پچھلی دفعہ انویسٹیگیشن, یہ جو انویسٹیگیشن بورڈ ہے اس کو ڈی جی سی ایس سے یعنی سول ایویشن ہیڈ سے نکالا جائے جو میرے انڈر میں ہے. اور پھر ڈیفرنس بھی دیکھیں نا, سول ایویشن کا چیف جو ہے ایئر مارشل ہے اور یہ ایک گروپ کیپٹن کرنل رینک کا, اس کے سامنے کہہ سکتا ہے صاحب یہ آپ کی فالٹ ہے, یہ آپ کی غلطی ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اس قسم کی چیزوں پہ ہم غور کریں. اچھا, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی, جو کنٹرول روم پہ جس وقت لوگ بیٹھے تھے اس وقت کیا سچویشن تھی جب ان کو جہاز میں ساری ٹربولنس کے بارے میں پتہ چلا تھا؟ کیونکہ وہ تو ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں نا. یہ بھی ایک چیز کئی دنوں سے آ رہی ہے جہاز پہ کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ڈائیورٹ کرا دیتے. اصل میں پچھلے 12 سال پہلے اس قسم کے فیصلے کیے گئے کہ ابھی ساری ذمہ داری پائلٹ پہ ہے, کیونکہ اس کے پاس ریڈار ہوتا ہے, ٹاور کے پاس ویدر ریڈار نہیں ہوتا. تو اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ویدر ہی از ٹو لینڈ اور ہی از ٹو ڈائیورٹ کیپٹن ان کمانڈ کو. تو آج کل وہ بھی ختم ہو گیا کہ پہلے ہوتا تھا ایئر فیلڈ بلو منیما یا ایئر فیلڈ ریڈ اسلام آباد میں. اب اس قسم کی کیفیت نہیں ہے. اب پائلٹ اپنے حالات کو دیکھ کے, ویدر ریڈار کو دیکھ کے لینڈنگ اکمپلش کرتا ہے. اچھا, I'm so sorry, پہلے میں سب کو سوری کر دوں. I'm so sorry, آپ لوگ کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے, بٹ آپ پلیز بیٹھ جائیے یہاں پہ, اس لیے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہوں گی, کیونکہ آئی نو باہر بہت گرمی ہے اور سارے یہاں پہ کنڈولنس کے لیے اور افسوس کے لیے آئیں, تو جب تک آپ لوگ کھڑے کیونکہ جگہ نہیں ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ہی یہاں پہ کھڑی رہوں گی. اچھا, میں آپ سے ایک اور پوچھنا چاہوں گی بات کہ وارن پہلے کر دیا گیا تھا نا. وارننگ دیکھیں, وارننگز ٹائملی ایشو ہوتی رہتی ہیں, 3 گھنٹے کی ہوتی ہیں, پھر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, پھر مزید ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. تو وہ وارن سے مطلب یہ نیسیسری نہیں ہے کہ جہاز کو واپس بلا لیں. دیکھیں, اگر اس وارننگ کے اوپر ڈائیورشن شروع کر دیں پائلٹس نا, تو پھر تو کوئی جہاز ہی نہ لینڈ. تو نارمل فلائنگ پہ اس وقت دی جاتی ہے, یہ وارننگز دی جاتی ہے. جہاز جب اڑتا ہے کراچی سے جیسے اڑا ہوگا تو اسے تمام روٹ وارننگز بھی مل گئی ہوں گی, ڈیسٹینیشن کی بھی وارننگز مل گئی ہوں گی, ایک پیک پورا مل جاتا ہے جس میں یہ ساری وارننگز رکھی ہوتی ہیں. لیکن اس کو جا کے ڈیسٹینیشن پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر ویدر اتنا سیویئر ہو تو وہ جانے سے پہلے فلائٹ کینسل کر دے گا. اب وہاں پہنچ کے یہ دیکھے گا اپنے ریڈار میں کہ ویدر کس قسم کا ہے, کہ میں لینڈ کر سکتا ہوں, میں نہیں لینڈ کر سکتا, مجھے اترنا ہے یا مجھے لاہور جانا ہے. فائنل ذمہ داری کپتان کے اوپر ہے. اچھا, سورج بابا نے ہمیں جوائن کیا ہے, ذرا السلام علیکم. سورج, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیا کہیں گے اس ثانیہ کورال کے بارے میں؟ ابھی جیسے یہ لوگ بھی بات کر رہے تھے تو ٹیکنیکل چیزوں کو تو ہم لوگ نہیں جانتے, بیکاز بینگ اے رائٹر آپ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, چیزوں کو بہت فیل کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ جو 2 سال پہلے بھی فیل کیا, ابھی بھی خبروں میں. ارے 36 ایئر کریش ہو چکے ہیں اب تک پاکستان میں ٹوٹل, جس میں 700 ٹوٹل کوئی 5 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. اور خبروں میں آتا ہے جی 127 گھروں کے چراغ گل ہو گئے, 127 فیملیاں اجڑ گئی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 127 گھروں کے چراغ نہیں گل ہوتے, وہ 18 کروڑ پاکستانی عوام کے گھروں کے چراغ گل ہوتے ہیں. 18 کروڑ پاکستانی مائیں جو ہیں وہ افسردہ ہوتی ہیں, 18 کروڑ پاکستانی
بچے اس چیز کو فیل کرتے ہیں. میرے بھتیجیاں بھتیجے پوچھتے ہیں چاچو یہ کیسے ہوا, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے شوز دیکھو, پاؤں, مطلب اتنا وہ پینفل ہوتا ہے ہم سب کے لیے. لیکن کب تک جو لوگ ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ آنے والے ہیں, ان کو ہم یہ کھلائیں گے. آج گھر میں کسی نے بریانی پکائی تھی تو کسی نے کہا تھا امی, کسی اپنی ماں کو فون کر کے کہا کہ امی آپ نے آلو گوشت چاول پکانا ہے, میں نے آج جا کے یہ کھانا. میں نے ایسے ایسے انٹرویوز دیکھے کچھ فیملیز کے جن کے پاس الفاظ نہیں تھے, وہ رو رہے تھے کہ میں نے تو یہ پکایا تھا, اس کے کہنے پہ میں نے یہ کرایا ہے, میں نے اس کو وہاں لے کے جانا تھا, اس کو چچی کے گھر جانا تھا, دعوت تھی. تو کوئی ایسی ایسی تیاریاں خاندانوں نے کی ہوئی تھی, نہ کہ وہ لاشوں کو ریسیو کرنے گئے, ڈیتھ باڈیز کو ریسیو کرنے گئے. پینفل. بلکہ میرا فرینڈ ابھی شراز سکندر ابھی رات کو ہی مجھ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ 127 لوگ جہاں بھاگ نہیں ہوئے, 127 خواب ٹوٹے ہیں, 127 خوشیاں مری ہیں, 127 جوانیاں جنہوں نے ابھی زندگی گزارنی تھی, 127 بچپن مرے ہیں, 127 بڑھاپے کے کندھوں کے سہارے ہم نے چھینے ہیں. اور حکومت کی جو بے حسی یا جو ابھی تک, کیونکہ مجھے تو ایئر بلو کا بھی کوئی تحقیقات سامنے نہیں آئی, تو اس پہ نہیں, بات کو دبا دیا جاتا ہے نا. بس بریکنگ نیوز کی جو ہم لوگوں کو ایک عادت ہو گئی نا, سننے کی, دیکھنے کی, ڈرنے کی, اور اس کے بعد چینل سوئچ کر دینے کی, بس یہ پتہ کرنے کی کہ ہوا کیا, اس کے بعد جا کے اپنے دوستوں سے ایک بار بات کرنے کی, پتہ ہے اتنے لوگ مر گئے, پتہ یہ ہوا تھا, پتہ اس جگہ پہ جہاز کریش ہوا ہے. اور ہم لوگ تو اس قسم کی قوم ہو گئے کہ اب تو ہم پراؤڈ فیل کرنے لگ گئے اگر ہماری جگہ پہ جہاز کریش ہو جائے تو. یہ تو اتنی بے حس قوم ہے کہ کل ایک پروگرام میں وہ جہاز کے حادثے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک پولیٹیشین صاحب اپنے ایک صوبہ بنانے کی بات کرنے لگے ہیں. یہی بات کریں نا, یہ ہم لوگ نہیں سمجھ رہے. آج کے دن ایٹ لیسٹ یہ بات مت ایک کریں. کال درکار ہے ساتھ, ذرا وہ بھی افسوس کے لیے ہی کال ہے, ساتھ شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ویری گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. جی کیا کہنا چاہیں گی, یو نو کہ ہم اس سانے کورال کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گی آپ؟ جی سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ جتنی بھی فیملیز کے لوگ اس سانے میں شہید ہوئے ہیں, ان کے دکھ کا, ان کے نقصان کا کوئی مداوع نہیں ہے, لیکن ہم سب ان کی اس تکلیف میں, اس کرب میں برابر کے شریک ہیں, اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھ کو, ان کے کرب کو کم کر دے, اور جو لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین آمین. میں یہ کہنا چاہوں گی ہمارے حکام بالا سے, اور اسپیشلی جو فضائیہ سے تعلق رکھتے ہیں, سول ایویشن سے جن کا تعلق ہے, ہم لوگ تصحیح کے لیے حادثوں کے انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے نظام کو مؤثر بنانا چاہیے. یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہ ایئر کرافٹ اتنا پرانا تھا اور ڈیفالٹی تھا, تو انہوں نے اس کو اجازت کیوں دی؟ سب سے بالکل یہ چھوٹی سی بات, اور ہر بندہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اتنا خراب موسم تھا, پہلی فلائٹ تھی, تو ایسا اتنا بڑا رسک کیوں لیا گیا؟ اور بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ آگے رحم کرے, اور ہمارا یہ جو نظام ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے. ہر فلائٹ سے پہلے چیکنگ ہونی چاہیے, اور بس ایک دکھ ہے, اور اللہ تعالیٰ ان فیملیز کو صبر عطا فرمائے. آمین. بالکل انشاءاللہ. اچھا میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ عوام ہیں, آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کس کی غلطی ہے؟ میرے خیال سے تو دیکھیں غلطی تو بالکل صاف ایک نظر آ رہی ہے کہ ان کی پہلی فلائٹ تھی اس ایئر لائن کی, تو یہ ایک بہت بڑا رسک تھا, اور جب موسم اتنا خراب تھا, اتنا پرانا پلین تھا, ایک چیز جب نظر آ رہی ہے, عوام تو دیکھیں انہوں نے تو ایک سروسز انہوں نے اویل کی تھی, ان کو تو اتنا نہیں پتا تھا, لیکن جو حکام بالا تھے, جو سول ایویشن تھی, ان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تھی. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ حادثوں کا انتظار کرتے ہیں اپنی پرفیکشن کے لیے, اپنی ہدایت کے لیے, تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, ہمیں پہلے سے ہی سدھر جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. آپ بھی ہمارے ساتھ اس دکھ میں برابر کی شریک رہی ہیں. آپ لوگ کال کرتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے, پتہ چلتا ہے عوام کا پیار, عوام کی سینسٹیوٹی کتنا فیل کرنے والی ہے عوام ہماری. مگر مسئلہ وہی آ جاتا ہے نا کہ ہم سن کے چپ ہو جاتے ہیں. اس دفعہ آواز اٹھانی ہے, اس دفعہ ایسا نیکسٹ آگے کوئی حادثہ پیش نہ آئے کسی کے ساتھ, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہماری فیملیز کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ نہ آئے. یہ کوشش کرنے کی ہم آج پوری کوشش کریں. 10:30 بجے ہم اجتماعی دعا کرائیں گے. دعائے خیر رہیے گا میرے ساتھ, آپ شامل ہوں گے اس دعا میں میرے ساتھ. ایک نیکی ہے, ایک ثواب کا کام ہے, اور چھوٹا سا وقفہ درکار ہے. جلدی آئیے گا.